بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ ڈاکٹر محمد علی صاحب. ڈاکٹر محمد علی صاحب بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں، اسٹرالوجر ہیں، پامسٹ ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. اس سے پہلے کہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں، ویورز کو میں بتاتا چلوں، آپ نے کہا تھا کہ الیکشنز جنوری 2024 میں نہیں ہونے والے. خیر آپ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی. اللہ اللہ کر کے جس کو سب کو انتظار تھا وہ تاریخ آ گئی ہے. الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے سپریم کورٹ کے کہنے پر ملاقات کر کے ڈیٹ اناؤنس کر دی. پہلے 11 فروری اور پھر 8 پر اتفاق ہو گیا. شکر ہے کسی بات پر اتفاق ہو گیا. آپ کو لگتا ہے اتفاق تو ہو گیا، الیکشن ہوں گے اس ڈیٹ پہ؟ میں نے یہ کہا تھا جی کہ جنوری میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. بالکل ٹھیک. پہلے پچھلے سال کی بات، اسی سال کی ہم بات کرتے ہیں. پہلے کیلکولیشن جو دی تھی میں نے وہ دی تھی کہ جولائی میں ہو جانے چاہیے. مئی کی ڈیٹ آ گئی، نہیں ہوئے. جو زمینی حقائق تھے اس کو پش کر دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات تھے. بہرحال ہم اس کے اندر نہیں جاتے، ہم اپنی ریڈنگ پہ رہتے ہیں. لڑائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، جب بھی کریں گے منہ کی کھائیں گے. اب جو چیز آ رہی ہے زائچہ میں جو نظر آ رہی ہے، دیکھیے یہ 8 فروری 2024 کا چارٹ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 11 فروری کا بھی ہم نے چارٹ دیکھا تھا، اور اب جو میرا اپنے والا چینل ہے اس کے اوپر میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ پہلے 11 دی اور پھر 8. 11 کو بھی الیکشنز جو ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے. فروری کو 2024 کو، 8 فروری کو بھی آلموسٹ سیم پوزیشن ہے. 8 فروری کو کیا مجھے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہم نے الیکشنز کو جو پڑھنا ہے، سیاست کو پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے وینس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس دن جو ٹرانزٹ کا وینس ہے، اس دن جو وینس کی پوزیشن ہے، چھٹے گھر میں وینس ہے پاکستان کے زائچے میں. چھٹا گھر، 8واں گھر، 12واں گھر نحس تصور کیے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وینس جو ہے وہ اپنے بیٹھا تو دوست کے گھر میں ہے، مگر دشمن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو کہ مارس ہے. مارس جو ہے وہ طاقت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، جو بھی ادارے ہوتے ہیں، جو بھی آپ کے طاقتور لوگ ہیں، حکمران ہیں، آپ کے باسز ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں مارس جو ہے وہ طاقت کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. مارس کا زحل کے گھر میں ہونا کوئی اچھی انڈیکیشن نہیں دیتا. مارس کو ہم اگر ادارے پڑھتے ہیں تو ہم عوام کو بھی بہت حد تک مارس سے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 8واں گھر ہے اس میں زحل بیٹھا ہوا ہے، ٹرانزٹ کا. اس دن جو زحل کی پوزیشن ہے وہ پائسز کے اندر ہے، وہ بھی اپنے دشمن کے گھر میں. جی 8ویں گھر سے کیا مراد؟ 8واں گھر ہے جی ہاؤس آف ڈیتھ کہا جاتا ہے، اور ہاؤس آف نیو بگننگ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اچھا. ظاہر ہے موت جس وقت ہوتی ہے، یہ انتقال ہوتا ہے، منتقلی ہوتی ہے کسی چیز کی، تو ایک نیا فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کئی لوگ نا ڈرا دیتے ہیں کہ یہ تو جی ڈیتھ کا گھر ہے. نہیں، یہ ہاؤس آف نیو بگننگ بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پلانٹ جو ہے سیٹرن، یہ عوام کا پلانٹ ہے، اور عوام ایک نیو بگننگ کے اوپر آپ کو 22 دسمبر کے بعد نظر آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سیٹرن کا پائسز کے اندر ہونا، پائسز جس کا لارڈ جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر اس دن جو ہے 8 فروری کو جوپیٹر ریلیٹ کرتا ہے، معلم سیارہ ہے، بزرگ سیارہ ہے، ٹیچر ہے، عدلیہ سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ اس دن پاکستان کے 10ویں گھر میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اور عدلیہ کا ایک بڑا حصہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ وکلا ہو سکتے ہیں، وہ مل کے کوئی اپنی چیز جو ہے وہ ایسی سامنے لے کے آ رہے ہوں گے کہ جس میں پاکستان کی ری فارمیشن کے اندر ایک ویلیو ایڈ ہو رہی ہوگی. الیکشنز کا سین جو ہے وہ نہیں بنتا، وہ نظر آتا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی ڈگریز جو پلانٹس کی ہے نا، وہ اس لیول کے اوپر ہیں کہ وہ الیکشنز والے پلانٹس نہیں ہیں. سر ویسے نہ کریں، بڑی مشکل سے دیر لگی، اتفاق ہوا. آپ نے تو 8 کو بھی نہیں ہو رہے، 11 کو بھی نہیں ہو رہے. کفر ٹوٹا خدا کر کے. اور وہ ایک اور بھی ہے، دیر لگی آنے میں تم کو، پھر بھی شکر ہے تو، مگر ابھی نہیں ہے. اچھا ابھی نہیں، ابھی انتظار کریں، انتظار فرمائیے. وہ پی ٹی وی پہ نا لگتا ہوتا تھا، کچھ ڈرامہ چل رہا ہوتا تھا نا، ڈرامہ، تو وہ بیچ میں ایک آ جاتا تھا ٹیگ، جب رک جاتا تھا تو بیچ میں لگتا تھا انتظار فرمائیے، میوزک ہوتا تھا، پھر ہم دیکھ رہے ہوتے تھے. تو ابھی انتظار فرمائیے ذائچے کے حساب سے. چلیں، باقی اللہ بہترین جاننے والا.
اچھا پی ٹی آئی ویسے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے؟ تحریک انصاف کا جو بیان سامنے آ رہے ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے کہ 90 روز کے اندر انتخابات نہ ہونے پر چیف الیکشن کمشنر کا محاسبہ کیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ 90 روز میں ہی آئین جو کہتا ہے اس پہ ہونے چاہیے الیکشن۔ اب اس کے اوپر سیاسی بات ہی بنتی ہے آپ کی؟ ہاں، یہ تجزیہ نہیں، ویسے دیکھیں ہونا تو جو بھی چاہیے وہ آئین کے حساب سے ہی ہے۔ وہ اب آئین کے حساب سے ہو، بائیں یا شائیں کے حساب سے، وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ آئین کے حساب سے ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا تو باقی ان کا جو بات ہے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں نا، آپ نہیں ایگری کرتے اس سے؟ نہیں میں بھی کرتا ہوں، میں تو پھر آپ کو پاکستان سے علیحدہ تھوڑی میں علیحدہ تھوڑی ہوں۔ وہی نا۔ اچھا ایک بات اور میں آپ سے آج بڑی امپورٹنٹ ویورز کے لیے بھی، کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان جو خطرہ پڑا ہوا تھا نا کہ چھن جائے گا، وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہہ دیا کہ جی پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے، عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے ملک کے بلکہ مقبول لیڈر ہیں، بلے کا نشان نہیں چھن رہا جی۔ انہوں نے کہا بلے کا نشان ان کو ملے گا اور اس پہ ہی لڑیں گے، تو پی ٹی آئی بلے کے نشان پہ لڑے گی تو پھر پی ٹی آئی جیت جائے گی؟ پی ٹی آئی جی بلے کے نشان پہ لڑے، یا پی ٹی آئی بلے کے نشان پہ لڑے، اچھا یا گیند کے نشان پہ لڑے، یا چڑی چھکے کے نشان پہ لڑے، پی ٹی آئی کا ذائچہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہے۔ آل دو پی ٹی آئی ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے، مگر کسی بھی چیز کو نیا بنانے سے پہلے ہمیشہ توڑا پھوڑا جاتا ہے، پھر نئی چیز بنتی ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ایک پرانا گھر ہے، اس کو نئے سرے سے جب تعمیر کرنا ہے تو پہلے آپ اس کا انہدام کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہدام کا انتظام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قدرت نے کر دی ہے، ہو گیا ہے، جو بھی تھا مطلب وہ چھن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اب چھلنی میں سے نکل کے وہ آپ کو الیکشنز میں نظر آئے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ جس نشان پہ بھی وہ لڑتی ہے، اب نشان تو نہیں دائچے میں آئے گا، مگر یہ ہے کہ جس نشان سے بھی وہ لڑتی ہے وہ آپ کو آئے گی لیڈنگ پوزیشن میں آتی ہوئی نظر کرے گی۔ اگر مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کی، حالانکہ عمران خان صاحب بڑی تنقید ان پہ کرتے رہے، لیکن انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ عمران خان صاحب ملک کے مقبول لیڈر ہیں۔ چلیں، عمران خان صاحب واقعی مقبولیت میں ابھی بھی؟ نہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جی، دوسری بات ہی نہیں ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کا ذائچہ بہت اسٹرانگ ہے، اور ڈے بائی ڈے اب آپ کو اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ 4 5 6 نومبر کے بعد جو ہے نا، میں نے ایک بات آپ سے کی تھی نا کہ نومبر دسمبر میں اگر وہ ریلیف ان کو نہیں ملے گا میں سیاسی اسٹرالوجی چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں سادی جو چیزیں ہیں نا ہومیوپیتھک پھر میں وہ کیا کروں گا، یہ جو ہے ہارڈ کور اسٹرالوجی یہ نہیں کریں گے۔ آپ کو نظر آئے گا اسٹرالوجی جو ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ اسٹرانگ لیڈر ہیں، پرومیننٹ لیڈر ہیں، نامی آدمی ہیں، نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر سے بھی ان کو ایڈ آتی ہوئی نظر آئے گی۔ کس طرح آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، وہ لیڈر ہی مطلب لیڈر جو ہے وہ مقبول ہی ہیں، یعنی ایز کمپیئر ٹو دا ادر لیڈرز اس وقت ان کی مقبولیت جو ہے، باقی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی اپ ہے کبھی ڈاؤن ہے، انسان کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا۔ میرا آخری سوال ڈاکٹر صاحب الیکشنز کے ریلیٹڈ یہ ہے، آئی ایم ایف حکومتی کارکردگی سے مطمئن ہے، ان کا آئی ایم ایف سے جو پیسے باقی ملنے ہیں اس پہ مذاکرات جاری ہیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ جیسے ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے تو لیں نا پہلے، ورنہ تو انہوں نے پیسے نہیں دینے تھے، انہوں نے کہنا تھا آپ لوگ الیکشن کی ڈیٹ ہی نہیں اناؤنس کر رہے۔ ذرا اس کے بارے میں ذائچے سے بتائیں آئی ایم ایف۔ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، راہو اور کیتو جو ہے نا جس اینگل کے اوپر پاکستان کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں دھوکہ دہی کے پلانٹس تو ہیں۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں میجورٹی آف دا کنٹریز دے ہیو ساؤتھ نوڈ اینڈ نارتھ نوڈ آن سچ پوزیشنز کہ جو بیٹریل ہے وہ تو ہوگا، یعنی جو دکھایا جائے گا وہ ہوگا نہیں، جو ہو رہا ہے وہ دکھایا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بس اسی میں میرا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے ایسے ہو، ممکن ہے۔ دیکھیں ہر ملک کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہم کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے، ہر ملک نے اسٹریٹجی اپنے حساب سے بنانی ہوتی ہے، مگر ہم ایسٹرالوجی کو دیکھتے ہوئے جب بات کرتے ہیں نا ان پلانٹس کی، یہ ایسے ہے، ایسے پاسبل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک میجر چنک جو ہے ہمارا جو ہے نا دنیا کا
وہ اس وقت راہو اور کیتو کی زد میں ہی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھانے میں کچھ اور ہیں. وہی والی بات ہے کوکب نیازی والی, ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اسی شعر کے ساتھ شعری کہہ لیں اس کو, کہہ لیں جی, کیا ہے میرے نام مصرع ہے ویسے. مصر ہے میرے نام پہ اختتام کر دیا ڈاکٹر صاحب نے. اس سے آگے میرے خیال میں بات کرنی بھی نہیں چاہیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ڈاکٹر محمد علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.